جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، آپ بیانات کے شروع میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ 3 چیزوں کو تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت دی گئی ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا جنت سنتی ہے، آگ سنتی ہے، اور جو فرشتہ میرے قریب رہتا ہے تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کو تمام مخلوق کی قوت کے برابر سننے کی طاقت عطا فرمایا۔ پھر فرمایا جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما۔ پھر کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ عز و جل مجھ سے اس کو پناہ دے، یعنی اس کو مجھ سے بچا لے۔ پھر فرمایا جو میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر کے پاس رہنے والا فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فنا ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے، اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی۔ اب ذرا بتائیے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، یہاں سے ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتہ ہمارا درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچاتا ہے، ہمارا نام لے کے پہنچاتا ہے۔ اور جو مدینہ منورہ جا کے درود پڑھے، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے وہ میں بطور خاص سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ایک فرشتے کے سپرد کرتا ہے، وہ مجھے پہنچاتا ہے، اور وہ درود اس کی دنیا و آخرت کے لیے کافی ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا فرمایا شفیع ہوں گا۔ شاعر لکھتا ہے نا بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار، کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا سگے عطار، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں مدینہ شریف سے آنے والوں سے مخاطب ہیں امیر اہل سنت کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، آقا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے آقا کے مدینے کی، بات ہو رہی ہے حج کے سفر کی۔ جو ہو آئے ہیں وہ بھی جھومتے جائیے، اور جو نہیں گئے، جو تڑپ رہے ہیں، اپنے شوق کو بڑھائیے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کے اور سفر ہو سکتا ہے کہ اسباب سے ہو جاتے ہوں، مگر یہ سفر اسباب سے نہیں ہوتا۔ بندہ کہے پیسہ ہوگا تو کعبہ دیکھوں گا، پیسہ ہوگا تو مدینے جاؤں گا، پاسپورٹ بنے گا تو سارے معاملات سیدھے ہوں گے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
آپ اپنے اس علاقے میں دیکھ لیجئے، یہاں بڑے غریب آپ کو ایسے ملیں گے جو بظاہر دنیا کے مال و اسباب والے نہیں، مگر انہوں نے بھی مدینہ دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی مکہ دیکھا ہوگا، اور آپ نے بڑے پیسے والے بھی دیکھے ہوں گے، دنیا دیکھی مگر مدینہ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو سچی بات یہ ہے، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی، اگر نہیں گئے نا مدینہ منورہ، آس مت چھوڑنا، تڑپ مت چھوڑنا، پکارتے رہنا، التجا کرتے رہنا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے والے بلا رہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان یاد مدینہ میں تڑپتا رہے۔ اور ہم مدینہ منورہ کی یاد کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں مدینے سے محبت کیوں ہے؟ یاد رکھیں، مدینے سے جو محبت ہے نا، وہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہے جبھی ہم مدینہ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے دنیا کا کوئی اور ملک اپنا لیا ہوتا، کسی اور شہر کو مسکن بنایا ہوتا، ہم اسی کا ذکر کرتے۔ ہمیں مدینے سے محبت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ بس مدینے کی یاد میں تڑپنے کی کوشش کیجئے، اس یاد میں آنسو بہانے کی کوشش کیجئے، ضرور بلاوا آئے گا۔ اور جو ہو آئے ہیں وہ ان لمحات کو یاد کرتے رہیں، پھر حاضری کی التجا کرتے رہیں، اور وہاں کے دن جو ہے نا وہ بڑی جلدی گزر جاتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ایک اور شاعر لکھتا ہے نا اپنے جذبات، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے۔ اور یہی دل و جان مدینے میں ہے۔ امام عشق و محبت بھی بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ارے سب تو وہاں پہنچ گیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ آقا وہاں اور میں یہاں، یہ زندگی کیسی ہے؟ تڑپتے رہنا، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور جو ہو آئے ہیں امیر اہل سنت کے نشار کو سنیں کہ واقعی جو مدینہ منورہ کے دن ہیں نا بڑی جلدی گزرتے ہیں۔ آہ دن مدینے کے جلد جلد گزرے تھے، ہائے جلد چھوٹا در میں مدینہ چھوڑ آیا، دور ہو گیا سرکار آہ غم زدہ عطار، جلد آؤں پھر در پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ اے مدینے سے واپس آنے والو، کیا دن تھے۔ امیر اہل سنت ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی، مسرت میرے چو طرف گھومتی تھی، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ یقیناً مدینہ ہے صد رشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، کیوں عطار تم چھوڑ آئے وہ در،
مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اے حاجیوں، اے مدینہ منورہ سے لوٹ کر آنے والوں جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل پر مجھے سنیں، آپ کا شوق مزید بڑھے، کچھ احساس ہو کہ کہاں بلایا گیا تھا، کدھر کا مہمان بنا تھا۔ ارے کوئی عام جگہ نہ تھی، جس طرح پر مجھے بلایا گیا وہ میرے رب کا گھر تھا، وہ میرے آقا کی ولادت کا شہر تھا، وہ مکہ مکرمہ تھا۔ اور یہ سفر کوئی عام سفر نہیں، یہ حج کا مبارک سفر تھا۔ سنو سنو، حضرت سیدنا علی بن موفق علیہ رحمت اللہ الحق فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اے خوش نصیبو، تمہیں بلایا گیا تھا، اس گھر میں بلایا گیا کہ رب فرماتا ہے کیا تم اپنے گھر میں اس کو نہیں بلاتے جس سے تم محبت کرتے ہو؟ گویا میں نے جس سے محبت کی اسی کو اپنا مہمان بنایا۔ اے کعبے کا دیدار کرنے والو، اپنے مقدر پر رشک کرو۔ دعائے عرفات میں حاجیوں کے حوالے سے کئی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ ایک بار حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ المقتدر نے 33 بار حج کرنے کی سعادت حاصل پائی۔ اپنے آخری حج میں میدان عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اسی عرفات میں 33 بار وقوف کیا، ایک مرتبہ اپنی طرف سے، ایک بار اپنے ماں اور باپ کی طرف سے حج سے مشرف ہوا۔ یا اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے باقی 30 حج اس شخص کو ہبہ کیے، تحفے میں دیے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا ہو اور اس کا وقوف عرفہ قبول نہ ہوا ہو، جس کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ میرے مولا، میں نے اپنے 30 حج ان کو کر دیے ایصال ثواب، ان کو تحفہ دیے۔ سنو سنو، رب کی رحمت سنو اور جھوم جاؤ۔ جب آپ عرفات سے مزدلفہ میں پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم پیدا کیا؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی؟ تیرا رب عز و جل تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا ہے۔ اے عرفات کو جانے والوں، تمہیں مبارک ہو، اور جو نہیں گئے وہ تڑپتے رہیں، مانگتے رہیں کہ یا اللہ، ہمیں بھی وقوف عرفات کا دن عطا فرما، ہمیں بھی اپنے گھر کا طواف نصیب فرما، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ وہاں بھی تو گئے تھے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ جو مکہ مکرمہ میں پرنالہ ہے نا، کعبے کے اوپر جو پرنالہ ہے، میزاب رحمت جسے کہا جاتا ہے، وہ جو پرنالے کا رخ ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت طواف کر رہے ہوں، آپ نے پرنالے کو دیکھا ہو، پھر سوئے مدینہ دیکھا ہو، اور امام اہل سنت کے عشق نے کیا خوب قلم اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اے مدینے جانے والو،
مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف پانے والوں سنو، اس دربار میں ہو کر آئے ہو، اللہ نے وہ شرف دیا ہے جو خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کرم نوازی فرمائی ہے جو خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ پتہ ہے کہاں سے ہو آئے ہو؟ معلوم ہے کس در سے ہو آئے ہو؟ یہ وہ در ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں۔ جو صبح حاضری دیتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، شام دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں، اور جس کو ایک بار حاضری مل جائے اس کو دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بار سے زیادہ کیوں نہیں، 12 گھنٹے سے زیادہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ اگر کچھ کو زیادہ ٹائم دے دیا یا 2-3 بار حاضری دے دی تو بہت سارے رہ جائیں گے۔ اور آقا کا در وہ ہے کہ جو سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ ساری بات کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، صبح 70,000 شام 70,000، فرماتے 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ ایک باری باری ملنی ہے بس، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بتاتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی، 12 گھنٹے کی کم و بیش ڈیوٹی نہ ہوتی تو کروڑوں فرشتے رہ جاتے۔ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اور فرمایا معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار فرشتے معصوم ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد کر لو کہ صرف فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو معصوم کہتے رہتے ہیں، بچوں کو معصوم کہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ معصوم وہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ انبیاء اور فرشتے، ٹھیک ہے؟ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ہم غلام گناہ گار ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ فرشتے معصوم، انہیں ایک بار حاضری، وہ بھی 12 گھنٹے کی۔ اور غلاموں جو گناہ گار بھی ہو، آسی بھی ہو، مگر غلام پڑا رہے تو آقا نہیں فرماتے واپس جاؤ، ہم چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ہم مدینے سے واپس آتے ہیں، آقا نہیں بھیجتے۔ بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کا ہو گوائے کیوں۔ ہم چھوڑ کے آتے ہیں مدینہ، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہے جو انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، یعنی جو مدینے میں مر سکے وہ وہی مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ آقا تو فرماتے یہیں رہ جاؤ، مرنا بھی یہیں، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ارے یہ کیسا دربار ہے کہ زیارت کرو تو شفاعت کی خیرات، وہاں رہو تو برکتیں، اور مر جاؤ تو شفاعت کا وعدہ۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہاں مرنا جو ہے یہ ایسی سڑک پر لے جاتا ہے جو شفاعت نگر کی طرف جاتی ہے۔ تو بہرحال اے خوش نصیبو، تمہیں مبارک ہو کہ مدینہ منورہ بلایا گیا تھا۔ مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بھولتی، میں جب بھی یاد کرتا ہوں جھوم اٹھتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں زائرین مدینہ سے، فرماتے ہیں اے زائر مدینہ ذرا سوچو تو صحیح کہاں آئے ہو۔ اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے۔ سوچنے والی بات ہے، یہی تو مدینہ تھا، یہی تو آقا کا دربار تھا۔ اگر اسی دربار میں ایمان کی حالت میں ہم پہلے پہنچ جاتے تو صحابی کا مرتبہ پا جاتے۔ اب ذرا سوچو یہ مقام کیسا ہے۔
یہ روزہ کس کا ہے، یہ حاضری کہاں کی ہو رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک۔ ابھی سنا نا آپ نے کہ 70,000 صبح 70,000 شام ملائکہ تڑپ رہے آنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ملائکہ فرشتے جہاں سر ٹیکنا حسرت سے اس کی تمنا کر رہے ہیں، اور تم اپنے قدم لے کر جا رہے ہو۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اور پھر فرماتے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کیسی پیاری بھیک ہے اس در کی، فرماتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، قبول کیسے ہوتا ہے؟ جو مدینے گئے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے، جو مانگو ملتا ہے، جو نہیں مانگتے دل میں خیال آتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں، بس ہاتھ بھر کی ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اور جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم ویسے ہی مدینہ منورہ نہیں جاتے، قرآن کا حکم اور ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں راستہ بتایا گیا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ۔ سنیے، امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد ایک بدو حاضر ہوا۔ بدو کہتے ہیں گاؤں کے جو عربی ہوتے تھے، شہری نہیں، گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ حاضر ہوا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ روایت بیان کون کر رہے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ گویا مولا علی کا بھی یہ عقیدہ ہے، جبھی تو بیان کر رہے ہیں۔ 3 دن ہوئے ہیں نبی پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے گئے، روضہ انور پر ایک اعرابی، ایک بدو، ایک گاؤں کا شخص حاضر ہوا، اور آتے ہی اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک اپنے سر پر ڈالی، اور یوں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 64 اس اعرابی نے تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس اعرابی کی گریہ وزاری، اس بدو کا رونا، آقا کے دربار میں تڑپنا، نبی پاک کو پکارنا کیسا کام آیا؟ اور کہتا یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ نبی پاک سے کہہ رہا ہے، آقا روضہ انور کے اندر ہیں، مولا علی روایت کر رہے ہیں، قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا دربار، ہم خود نہیں جاتے، ہمیں قرآن کا حکم ملا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی جاؤ کا جو ابھی آپ نے قرآن کی تلاوت میں سنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، اسی جاؤ کا محبوب کے در پر حاضر ہو جائیں۔ اس لفظ کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ پھر کیسے رد ہوگی کہ آقا نے، ہم خود نہیں آئے، یا رسول اللہ ہمیں بھیجا گیا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو
ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ یہ وہ خوبصورت آستان ہے، یہ وہ کرم فرما آستان ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دے کر یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں نے تیرے حبیب مکرم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا۔ آواز آئی، غور سے سنو، اے مدینے سے ہو کر آنے والوں سنو اور جھوم جاؤ۔ آواز آئی، اے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور کیا۔ اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ عز و جل تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار کا دیدار کیا۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی کرم نوازی ہوتی ہے اس در پر۔ حضرت سیدنا ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شہر میٹھے میٹھے مدینے میں حاضر ہوا تو 5 دن کے فاقے سے تھا۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر عرض کی انا ضیفک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد منبر انور کے پاس جا کر سو گیا۔ سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، کرم بالائے کرم ہو گیا۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ شیخین کریمین اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ہمراہ تھے۔ مولا علی نے مجھے ہلایا اور فرمایا اٹھو، محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں نے اٹھ کر خواب ہی خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی پیشانی چوم لی۔ نبی رحمت نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، میں نے آدھی خواب میں کھا لی اور جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ کیسی کرم نوازی! جو روٹی خواب میں آقا نے دی تھی، کہتے آدھی خواب میں کھائی تھی، آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اور یہ واقعات نئے نہیں ہیں، میرے آقا کی کرم نوازیاں شروع سے جاری ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ بھی تو ہو نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اب جس کی آنکھیں ہی خراب ہیں وہ کیا دیکھے گا؟ آنکھ ہونی چاہیے کہ جو نبی کے جلوے دیکھے، آقا کی کرم نوازی دیکھے۔ اور یہ بات چلے میں آپ کو ایک اور زاویے سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ روٹی آقا نے عطا کی، آنکھ کھلی تو وہ روٹی موجود ہے۔ ارے میں وہ دلیل دیتا ہوں کہ جو آج ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں عرب و عجم، افریقہ سے لے کر امریکہ تک ایک قصیدہ جھوم جھوم کر ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں، چاہے وہ عربی ہوں چاہے وہ عجمی ہوں۔ اور وہ قصیدہ کون سا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف۔ کون سا قصیدہ ہے؟ قصیدہ بردہ شریف۔ ایک شعر مل کے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب یہ قصیدہ کنہوں نے لکھا ہے؟ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اس کو قصیدے کو کہتے کیا ہیں؟ قصیدہ، ذرا مل کے بولو نا، قصیدہ بردہ۔ اچھا، بردہ کے معنی پتہ ہیں؟ بردہ کہتے ہیں چادر کو، عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو۔ اس کو قصیدہ بردہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ چادر والا قصیدہ کیوں ہے؟ ماجرا یہ تھا، دیکھو عاشق کے پاس کیسی کرم نوازی ہوتی ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قصیدہ لکھا، مگر آپ پر فالج کا اثر ہو گیا تھا۔ تمنا تو تھی کہ مدینہ منورہ جاؤں اور آقا کی بارگاہ میں جا کر یہ قصیدہ سناؤں، لیکن جب غلام نہیں آ سکا تو آقا نے کرم فرما دیا۔ فرماتے خواب میں تھا،
آقا کی زیارت ہوئی، نبی پاک کو خواب ہی میں یہ قصیدہ سنایا، آقا نے کرم نوازی فرمائی، اپنی چادر امام بصیری کے کاندھے پر عطا فرمائی، ان کو پہنائی، فرماتے آنکھ کھلی تو وہ چادر کاندھوں پر موجود تھی۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو بارگاہ رسالت سے مقبولیت کی سند حاصل کر چکا ہے۔ میرے آقا نے ایسی چادر عطا فرمائی کہ آنکھ تو کھل گئی مگر چادر امام بصیری کے پاس رہی، اور دنیا کے کونے کونے میں قصیدہ بردہ شریف کے نام سے یہ قصیدہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جب آقا کی کرم نوازی ہوتی ہے تو اسی طرح عنایتوں کی برسات ہوتی ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خاص غلام پر کیسی کرم نوازی فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال علیہ رحمۃ اللہ الجلال فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے۔ وہ متواتر 60 سال تک کنٹینیوسلی 60 ایئرز 60 سال تک ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فقط آقا کو سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں۔ 60 سال تک یہ معمول تھا۔ ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، اپنے حجرے میں، اپنے وطن میں، اپنے حجرے میں بیٹھے تھے۔ فرمایا بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی ہوئی، آنکھ بند ہوئی، دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور میرے آقا فرما رہے تھے ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے ہیں۔ یہ ہے غلاموں پر آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، غلاموں پر کیسے کرم فرما ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، تم اس کے طرفدار ہو تم اس کے طلبگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے وہ زائروں جو مدینہ منورہ ہو کر آئے ہو، اپنے وہ دن یاد کرو، اپنی وہ راتیں یاد کرو۔ ہم نے فضول باتوں میں بھی وہ دن گزارے ہوں گے، ہم ایسی عبادتیں نہ کر سکے جیسی عبادتیں کرنے کا حق تھا، ہم وہاں کا ایسا ادب نہ کر سکے جیسا اس سرزمین کا ادب تھا۔ سچی بات تو یہ ہے نہ ہم قابل تھے، نہ ہمارا وجود اس قابل تھا کہ ہم مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جاتے۔ شاعر لکھتا ہے نا، کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ وہ گلیاں تھیں، وہ دنیا کی وہ خوبصورت مقام تھا جو ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ کیا ہم وہاں کا ادب کر سکے؟ کیا ہم وہاں کی اہمیت اپنے دل میں اجاگر کر سکے؟ کیا ایسا سفر کیا جیسا سفر کرنے کا حق تھا؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف مدینہ منورہ جاتے تو کیسے جاتے، مدینے میں رہتے تو کیسے رہتے۔ سیدنا امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ منورہ میں رہتے اور اس قدر مدینہ منورہ کا ادب کرتے کہ مدینے میں رہنے کے باوجود قضائے حاجت کے لیے حرم شریف سے باہر تشریف لے جاتے، حدود حرم سے باہر جا کر اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہوتے۔ یہ عشق ہوا کرتا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی مدینہ منورہ میں گزری، مگر پوری زندگی مدینہ منورہ میں چپل نہ پہنے، ننگے پیر رہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھے عشق والے، یہ تھے مدینہ منورہ کا ادب کرنے والے۔ ہمیں بلایا تو گیا، مگر کیا ہم ادب کر سکے؟ کیا وہاں کا حق ادا کر سکے؟ یاد رکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے حاجیوں، آپ بھی اپنے گھر جو ہے نا اسی کو دوبارہ بلاتے ہیں کہ جو آپ کے گھر کا خیال رکھے، آپ کے گھر میں با ادب رہے۔ آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے بڑا بدتمیز ہو، گھر میں شور شرابہ کرے، گندگی کرے، اس کے جانے کے بعد آپ کیا طے کرتے ہیں کہ اب اس کو نہیں بلائیں گے، اس مہمان کو اب نہیں بلائیں گے، بڑا بدتمیز تھا۔ اور کوئی مہمان بڑا با ادب، بڑا خشوع و خضوع والا آپ کو جاتے جاتے تحفہ بھی دے جائے، دعائیں بھی دے جائے، آپ کے گھر کا خیال بھی رکھے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا مہمان تھا، ہیں بڑا پولائٹ، بڑا سمجھدار، آئندہ اس کو پھر بلائیں گے۔ سچ بتاؤ تم کیسے مہمان رہے تھے؟ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا ادب کیا نہیں کیا؟ وہاں کی گلیوں، وہاں کی تمام چیزوں کا ادب کیا نہیں کیا؟ یہاں وہاں بھی شکوے کرتے رہے،
وہاں بھی شکایتیں کرتے رہے، وہاں بھی وقت ضائع کرتے رہے، بازاروں میں گھومتے رہے۔ ارے وہ جگہ تو وہ تھی کہ محبوب کے در پر پڑے رہتے۔ یہاں تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، آقا تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے۔ میرے وارث، میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بھر جائے۔ ارے وہاں تو پڑے رہنا تھا، درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ مگر وہاں جا کر دیکھا یہ گیا ہے کہ حاجی حرمین طیبین میں کم وقت گزارتے ہیں اور اپنے ہوٹلوں میں اور بازاروں میں وقت زیادہ گزارتے ہیں، عبادت میں کم وقت گزارتے ہیں، فضول گوئی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اور یہ دن بڑی تیزی سے گزر گئے، اب یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ چلو اب ایک کام تو کر سکتے ہو کہ جس نے بلایا تھا، جس نے مہمان بنایا تھا، اس کا شکریہ تو ادا کروں، اس کا شکر تو بجا لاؤں کہ مولا کروڑوں تڑپتے رہے، تو نے مجھے بلا لیا۔ کروڑوں آج بھی تڑپ رہے ہیں، نیک لوگ مچل رہے ہیں، مالک تو نے مجھ گناہگار کو اپنا مہمان بنایا، اپنا گھر بھی دکھایا، اپنے محبوب کا در بھی دکھایا۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی نوکری لگوا دے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہو اس کو قرضہ دلوا دے، کوئی کسی پریشانی میں ہو وہ پریشانی دور کر دے۔ اب اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ یار اس بندے نے میرا ساتھ دیا تھا، میری بڑی مہربانی کی تھی اس نے، اب یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا میں بھی ہمیشہ خیال رکھوں گا، آلویز ہمیشہ میں اس کا شکر گزار رہوں گا۔ سچ بتاؤ دنیا میں ایک احسان کرے ہمیشہ اس کے شکر گزار ہم رہتے ہیں۔ جس آقا نے اپنے گھر پر بلایا، اپنا مہمان بنایا، اپنا مدینہ دکھایا، ریاض الجنہ پہ بلایا، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ارے ہمیں جنت کے ٹکڑے میں بلایا، ہمیں وہ پہاڑ دکھایا جس کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ہم میں جنتی پہاڑ بھی دکھایا، ہمیں کعبے کا طواف بھی نصیب ہوا۔ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کرم نوازیاں کی، کیا ان کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ کیا ان کی ناراضگی والے کام نہیں چھوڑو گے؟ ارے ان کو ناراض کرتے ہو جنہوں نے اتنا بڑا احسان کیا۔ مگر ہم ہیں کہ حج بھی کیا، مدینہ بھی دیکھا، مگر رب کی مہربانی بھی بھول گئے، آقا کا احسان بھی بھول گئے۔ پھر وہی زندگی ہے، پھر وہی انداز زندگی ہے، پھر وہی غیروں کے طریقے پر عمل ہے، پھر وہی نمازوں کی سستیاں ہیں۔ ذرا غور کرو، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے، جیسا گیا تھا ویسا نہیں، اس سے اچھا ہو کر لوٹے۔ تو کیا حاجیوں جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سنیں، ذرا غور کرو، کیا پہلے سے اچھے بنے یا ویسے ہی رہے؟ وہی گناہ، وہی برائیاں، وہی نمازوں میں سستیاں، وہی حرام روزیاں، وہی بد نگاہیاں، وہی بد کلامیاں۔ ارے اللہ کے گھر گئے تھے، وہاں سے تو بدل کر آنا تھا، وہاں سے تو تبدیل ہو کر آنا تھا، ایسا تبدیل ہونا تھا کہ پھر کہا جاتا کہ یہ مہمان بڑا اچھا تھا، اسے پھر بلایا جائے، اسے پھر یہ موقع دیا جائے۔ ہمارے در پر آیا تب بھی با ادب رہا اور واپس گیا تو بدل کر گیا، اسے پھر موقع دیا جائے، ہمیں پھر جانا ہے، بار بار جانا۔ ہماری تمنا تو یہ ہے نا کہ جب تک زندہ رہیں ہر سال آقا کے در کی حاضری ملتی رہے، مکہ پاک کی حاضری ملتی رہے، کعبہ مشرفہ کا دیدار ملتا رہے۔ تو ارے جب تمنا یہ ہے تو ان کو راضی کرنے والے کام بھی کریں۔ خدا را جو حاجی یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر ناظرین مجھے سنیں، اور جو حاجی نہیں ہیں، جو مدینہ منورہ نہیں گئے، وہ بھی تو یہیں سے آقا کو تحفے بھیج سکتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اب زندگی گزرے گی تو آپ کی سنت کے مطابق گزرے گی، اب نمازوں کی پابندی میں گزرے گی، اب رب کی اطاعت میں گزرے گی۔ اور جب یہ نیتیں آپ کی یہاں سے کونین کے والی کے دربار میں پہنچیں گی تو ضرور کرم ہوگا،
توجہ ہوگی اور توجہ پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حاجیوں کے لیے ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ایک تو ہم نے بدلنا ہے، اپنی بری عادتیں چھوڑنی ہیں، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی ہے۔ یہ حج کا سفر جو ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے یہ آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ آپ نے احرام پہنا تھا، 2 چادریں پہنی تھیں، یہ کفن کی یاد دلاتا ہے۔ آپ گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر گئے تھے، یہ موت کی یاد دلاتا ہے کہ جب سب چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ آپ عرفات کے میدان میں جمع ہوئے تھے جب لاکھوں افراد مختلف بولی بولنے والے اللہ کی رضا کے لیے ایک لباس اور ایک زبان کے ساتھ جمع ہوئے تھے، اور صدا ایک ہی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ عرفات میں جمع ہونا اے حاجیوں محشر کی یاد دلاتا ہے۔ جب ایک میدان ہوگا، دنیا بھر کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، ہمیں اس میدان میں یہ یاد کرنا تھا۔ مزدلفہ کی رات جو آپ روڈ پر، جو آپ کھلے میدان میں سوئے تھے، یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ غریب ایسے لاکھوں مسلمان بھی دنیا میں ہوں گے جو بغیر چھت کے رات گزارتے ہیں، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان غریبوں کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ وہ مزدلفہ کی رات نے ہمیں سکھایا تھا، مینا میں جو خیموں میں قیام کیا تھا، جو بے آرامی رہی تھی، جو تھوڑا کھانا ملا تھا، وہ یہ سکھا رہا تھا کہ دیکھو غریب لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، تھوڑے پر کیسے گزر بسر کرتے ہیں، واپس جا کر تم نے غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ گویا یہ پورا سفر جو تھا ہمارے لیے پیغام تھا عاجزی کا، انکساری کا، رب کی یاد کا، آخرت کی تیاری کا، بروز محشر رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا۔ مگر کیا ان پیغامات کو ہم نے قبول کیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو اس لائق بنایا کہ اب اگر وہ آخری سفر ہوگا جو میں حج کا سفر کر آیا ہوں، اس سے تیاری شروع کر دی ہے۔ اب وہ کفن پہنایا جائے گا تو زبان پر کلمہ طیبہ ہوگا۔ اب جب مجھے قبر میں لٹایا جائے گا تو ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اب جب محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا تو حج کر کے آنے کے بعد زندگی ایسی گزار رہا ہوں کہ محشر کے میدان میں سرخ روئی مقدر ہوگی، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس دن ذلیل نہیں ہوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خود چیک کر لو کہ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ چاہے حج کیا چاہے نہیں کیا، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور آخری بات جو حج کر کے بالخصوص آئے ہیں، اب شیطان حملہ یہ کرتا ہے کہ حاجیوں کو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ اب حاجی جگہ جگہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے حج کیا ہے، میں حاجی فلاں ہوں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے طواف کیے ہیں، میں جناب وہاں پر یہ بھی عبادت کر کے آیا ہوں، اور جگہ جگہ اپنی عبادتوں کا چرچا کرتے ہیں۔ یاد رکھو حج تو کر لیا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ کتنی کمزور وہاں پر عبادتیں رہی ہیں۔ کس منہ سے اپنے آپ کو حاجی کہے؟ تو خدارا اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے، اپنی عبادتوں کا اظہار نہ کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر عمل کیا ہے تو سب کو بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اپنے ایک دوست کے ساتھ کہیں گئے اور دوست نے اپنے غلام کو آواز لگائی کہ جاؤ وہ برتن میں کھانا لے آؤ یا اس برتن میں چائے لے آؤ جو ہم دوسری بار حج پر گئے تھے اور وہ برتن لائے تھے۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا اے نادان، ایک جملے میں تو نے اپنے 2 حج ضائع کر دیے۔ یعنی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دوسری حج میں، یعنی ماں بدولت نے 2 حج کیے ہیں، اور دوسری حج میں جو برتن لے کر آئے تھے وہ والے برتن میں کھانا لے کر آؤ۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنی نیکیوں کو ضائع کر ڈالتے ہیں۔ اور یہ بات میں صرف حاجیوں سے نہیں، یہاں نمازی بیٹھے ہوں گے، عبادت گزار بیٹھے ہوں گے، نیکی کا کام کرنے والے بیٹھے ہوں گے۔ ایک تو ہم سے نیکی ہوتی نہیں، اور نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں کہ کسی طرح جناب سامنے والے کو نیکی بتا دی جائے۔ ہم ایسے عجیب لوگ ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے نا، تہجد پڑھ کر بھی اب ٹینشن یہ شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح سامنے والے کو پتہ چلے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے۔ اب کیسے بتاتے ہیں؟ بس یار بڑی تھکن ہو رہی ہے، خیریت تو ہے، بس تہجد سے اٹھ جاتا ہوں، تہجد پڑھی تھی تو اس لیے بڑا تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ اب وہ سامنے والا کہے گا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو اب دل میں سکون ہو گیا، چلو بھائی ہماری تہجد کا اس کو پتہ چل گیا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں ہم۔ یعنی اول تو نیکی ہوتی نہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی،
عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نیکی کی بھی تو چھپا نہ سکے۔ حالانکہ علماء اخلاص کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اپنے گناہوں کو ہم چھپاتے ہیں اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چلیں، ہماری خطا پتہ چلے، نہیں بتانا نہیں، میں یہ نہیں کرتا، وہ تو کوئی اور کرتا ہوگا، غلط فہمی ہوئی آپ کو، فوراً بات گھمائیں گے اگر ہماری غلطی کسی کو پتہ چل جائے۔ اور نیکی ڈھونڈ کر بتاتے ہیں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، ہاں میں یہ بھی کرتا ہوں۔ 5 10 15 منٹ بیٹھو تو 15 سال کی نیکیاں بندہ گنوا دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس نے پوچھا آپ سے؟ خود غور کرے میں کیوں بتانا چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اکیلے میں پوچھنا کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس یا میرے پاس، میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، جو میں جانوں اور میرا رب جانے، کسی اور کو نہ پتا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھو، جواب کیا ملتا ہے؟ شاید ڈرانے والا جواب ملے گا کہ میرے پاس تو ایسی نیکیاں ہیں ہی نہیں، میں نے تو جو کیا لوگوں کو بتایا، لوگوں کو اس کا جناب چرچا کیا کہ میں یہ کرتا ہوں، کیوں بتایا؟ اپنے دل سے پوچھو۔ ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنے والے سے قیامت کے دن جب وہ نیکیوں کا اجر لینے جائے گا اس سے کہا جائے گا جاؤ اپنی نیکیوں کا اجر اس سے طلب کرو جس کے لیے نیکیاں کی تھیں۔ پھر کدھر جائیں گے ہم؟ پھر کس سے اجر مانگیں گے؟ عبادت کریں فقط اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے